السلام علیکم۔ میں 17 سال کی جوان اور بہت حسین تھی۔ جو بھی مجھے ایک دفعہ دیکھ لیتا تو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ایک دفعہ ہمارے محلے میں ایک اجنبی شخص آیا۔ جب اس نے مجھے بلکہ میرا ظاہری بدن دیکھا تو وہ مجھ پر عاشق ہو گیا۔ مجھے کہنے لگا، مجھ سے شادی کر لو، تمہیں دن رات کئی دفعہ خوش کر دیا کروں گا، اگر نہیں کروں گی تو تمہارا جینا محال کر دوں گا۔ کچھ دنوں بعد میری اس سے شادی ہو گئی۔ سہاگ رات میرا اجنبی شوہر میرے کمرے میں آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ چترال کے ایک علاقے میں گھرا خوبصورت سا میرا محلہ میرے لیے کسی جنت سے کم نہ تھا۔ سبھی محلے والے مجھے اس جنت کی حور کہا کرتے تھے۔ خدا نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ محلے کے سردار بھی بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان تھے، اسی لیے محلے کا ماحول بہت ہی پرسکون اور خوشگوار تھا۔ میں تو ایک چھوٹے سے قصبے کی شہزادی تھی، اور صرف نام کی ہی شہزادی نہیں تھی بلکہ سچ میں اس علاقے کی شہزادی تھی۔ جو مجھے دیکھتا وہ دل ہی دل میں ترس کھا کر رہ جاتا۔ میرے حسن کے چرچے پورے علاقے میں تھے۔ میری سرخ و سفید رنگت اور گھٹنوں تک لہراتے گھنے بال محلے کے ہر لڑکے کا دل موہ لیتے تھے۔ میں جب بھی گھر سے نکل کر پانی بھرنے نہر کے کنارے تک جاتی تو سب ہی میری پائر کی چھنکار سے میری طرف متوجہ ہو جاتے اور مجھے پلٹ کر دیکھتے۔ قصبے کے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کی زبان پر میری تعریف ہوتی۔ میری شربتی آنکھیں تو دیکھنے والے کو مدہوش کر دیا کرتی تھی۔ میں اپنے باپو امی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتے کہ شہزادی، اپنے حسن کو چھپا کر رکھا کر، اسلام نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس طرح محلے میں گھومتی پھرتی ہے، ہر مرد کی نظر تجھ پر جم جاتی ہے۔ باپو کی بات سنتے ہی امی کہنے لگی، تو کیوں کڑی کو روک ٹوک کرتا ہے؟ ابھی وہ صرف 17 سال کی ہی ہے، جب بڑی ہوگی تو خود ہی وہ سنبھل جائے گی۔ باپو اکثر ہی امی پر غصہ ہو جایا کرتا تھا کہ تجھے کب عقل آئے گی؟ بیٹی جوان ہو رہی ہے، تو اسے بچی کہتی رہتی ہے۔ محلے کے لڑکے جس نظر سے تیری بیٹی کو دیکھتے ہیں، میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، لیکن تجھے ہے کہ کبھی غیرت ہی نہیں آتی۔ امی باپو کو تنگ نظر کہہ کر چپ ہو جاتی۔ مجھے اپنے باپو کی بات کا مطلب بہت بعد میں سمجھ آیا تھا، جب پانی سر سے گزر گیا تھا۔ ابھی تو مجھے محلے والوں کی نظروں میں اپنے لیے محبت کا اظہار دے کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، اسی لیے میں باپو کی باتوں پر دھیان نہ دیتی۔ محلے کی سبھی لڑکیوں سے میری دوستی تھی اور میں ان کے ساتھ آدھا دن قصبے کے کھیتوں میں بھاگتی دوڑتی تھی۔ اکثر ہی شہر سے بڑے سردار کا بیٹا محلے میں آیا کرتا تھا، اور جیسے ہی اس کی لہراتی گاڑی گاؤں میں داخل ہوتی تو میرے دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہونے لگتی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن قصبے کے سردار کا بیٹا بھی میرے حسن سے متاثر ہوگا اور میری زندگی بدل جائے گی۔ اسی لیے میں اس کے محلے ہی آتی تھی اور اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتی، بہانے سے ریس سائی کی حویلی کے چکر کاٹتی تھی۔ میری ایک سہیلی رجو، جو سردار خان محمد صاحب کے بنگلے میں نوکرانی تھی، اس کے ساتھ کام کاج کرنے لگتی۔ بڑے سائیں بہت ہی اچھے انسان تھے، وہ کبھی مجھے بنگلے آنے کے لیے منع نہیں کرتے تھے، اسی لیے میں اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر بنگلے کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگتی۔ چھوٹے سائیں قادر نے کئی دفعہ نظر بھر کر مجھے دیکھا تھا، لیکن کبھی کچھ کہا نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ کچھ ہی وقت میں وہ دوسروں کی طرح میرے دیوانے ہو جائیں گے۔ زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی اور میں پوری طرح خوش تھی کہ جب میری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جس کے آنے سے میری زندگی میں خوشیوں کے پھل لگ گئے۔ ہمارے قصبے میں دوسرے شہر سے ایک امام مسجد آیا تھا، جس کے آنے پر سارے محلے والے بہت ہی زیادہ خوش تھے اور اپنے بچوں کو اس اجنبی سے سکول کے ساتھ عربی بھی پڑھوانا چاہتے تھے۔ اس امام صرف بندے نے اپنی باتوں میں سیدھے سادے محلے والوں کو پوری طرح پھنسا لیا تھا۔ میرے باپو کو جب امام صاحب کے آنے کا پتہ چلا تو وہ بھی فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
اور جب گھر واپس آئے تو وہ پوری طرح مفتی صاحب کے عقیدت مند بندے بن چکے تھے۔ میں نے بھی اس مفتی صاحب کا بہت زیادہ ذکر سن لیا تھا اور مجھے بھی ان سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے مفتی صاحب نظر آ گئے۔ میں نے فوراً ہی رک کر انہیں سلام کیا تو وہ بہت ہی بے باک نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں ہمیشہ کی طرح تیار ہو کر گھر سے نکلتی تھی اور اپنے قدرتی حسن کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ مفتی صاحب پوچھنے لگے کہ میں کس کی بیٹی ہوں۔ میں نے مفتی صاحب کو اپنے بارے میں بتا دیا اور اپنی سہیلی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن اچانک ہی میرے بابو کہنے لگے کہ کل سے شہزادی کو مفتی صاحب دینی تعلیم پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے باپو سے کہا کہ میں تو قاعدہ پڑھ چکی ہوں، پھر دوبارہ سے کیا ضرورت ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باپو کو اچانک سے یہ خیال کیسے آ گیا۔ پڑھائی کے نام پر تو میری ویسے ہی جان نکلتی تھی، مجھے تو بس سجنے سنورنے کا شوق تھا۔ میں تو ہر وقت دلہن بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ باپو کہنے لگے کہ تجھے عربی پڑھ کر سالوں سال گزر گئے اور تو نے اتنے سالوں میں ایک دفعہ بھی کھول کر دوبارہ نہیں دیکھا، اسی لیے میں مفتی صاحب کو لگا رہا ہوں تاکہ تجھ کو کچھ تو پڑھنے کی توفیق ہو۔ تیری ماں کو تیرا ہوش ہی نہیں ہے، اسے بس دوسروں کے گھر کی خبر رکھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ اگلے دن دوپہر کو مفتی صاحب مجھے عربی کا سبق پڑھانے کے لیے گھر آئے تو میں بہت ہی بے دلی سے ان کے آگے بیٹھ گئی۔ مفتی صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ خود ہی مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ زیادہ تر ان کی نگاہ میرے وجود پر جھکی ہوئی تھی اور وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے تھے کہ مجھے لگا کہ وہ بھی میرے حسن سے مرعوب ہو گئے ہیں۔ مفتی صاحب نے مجھے کچھ بھی نہیں پڑھایا۔ وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے اور پھر وہ چلے گئے۔ میں بہت ہی خوش تھی کیونکہ میرا بھی پڑھنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ اس دن کے بعد مفتی صاحب پابندی سے ہمارے گھر آتے رہے۔ میں روز ہی مفتی صاحب کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اماں تو محل کے گھر گھر گھومتی تھی۔ مجھے اب مفتی صاحب کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے پڑھایا ہی نہیں کرتے تھے، بس محض وقت گزاری کے لیے آتے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے مفتی صاحب مجھ سے بہت ہی بے باک انداز میں گفتگو کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ اس طرح میری خوبصورتی کی تعریف کرتے میں شرم سے پانی پانی ہو جایا کرتی، لیکن مجھے اپنی تعریف سننا بہت ہی پسند تھا، اس لیے جب بھی مفتی صاحب میری تعریف کرتے تو میں خود کو ہواؤں میں محسوس کرتی۔ وہ ایک پکی عمر کے سگڑ مرد تھے جن کے لیے ایک 17 سال کی لڑکی کو اپنی باتوں میں اتارنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ سب کی طرح میں بھی ان کی مرید ہونے لگی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مفتی صاحب کی ہمت میں اضافہ ہوتا گیا تھا اور باتوں باتوں میں وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتے اور میرے چھڑوانے پر بھی نہ چھوڑتے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے میری چوڑیوں کو گھنگھناتے ہوئے میری مخروطی انگلیوں کی طرف تعریف کرنے لگتے۔ آہستہ آہستہ ان کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں۔ کبھی کبھی تو وہ حد سے گزرنے لگتے اور میں بہت مشکل سے انہیں روکتی۔ اب جب بھی مفتی صاحب آتے تو مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا کیونکہ میں گھر میں بالکل تنہا ہوتی، لیکن میں چاہنے کے باوجود بھی اپنے باپ کو یہ بات نہیں بتا سکی تھی کیونکہ میرے باپو کبھی میری بات پر اعتبار نہ کرتے۔ ایک دن اچانک ہی مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ مفتی صاحب عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے۔ میں نے مفتی صاحب کو صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ مفتی صاحب مسکرا کر کہنے لگے کہ تم اچھی طرح سوچ لو پھر جواب دینا، اور وہ چلے گئے۔ مجھے ہر صورت مفتی صاحب کو انکار ہی کرنا تھا کیونکہ میں محلے کے سائیں کے بیٹے کو پسند کرتی تھی اور مجھے امید تھی کہ ایک نہ ایک دن میں محلے کی مالک ضرور بنوں گی۔ میں اس قدر خوبصورت تھی کہ مجھے کوئی بھی اچھا اور جوان لڑکا مل سکتا تھا، پھر میں کیوں عمر رسیدہ مفتی صاحب سے شادی کرتی۔ اگلے دن مفتی صاحب دوبارہ آئے تو میں نے ایک دفعہ پھر انہیں انکار کر دیا۔ مفتی صاحب نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا کہ وہ کالا علم جانتے ہیں
اور اگر میں نے انہیں شادی نہیں کی تو وہ میری پوری طرح برباد کر دیں گے۔ میں نے مفتی صاحب کو کہہ دیا کہ میں کسی بھی صورت ان سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ سن کر وہ چلے گئے، لیکن انہوں نے میرے باپو سے رشتے کی بات کی۔ باپو نے جب امی سے میرے اور مفتی کے رشتے کی بات کی تو میں نے انکار کر دیا، لیکن باپو نے میری ایک نہ سنی۔ میرے باپو نے یہ کہہ کر زبردستی میری شادی مفتی صاحب سے طے کر دی کہ وہ خدا کے نیک بندے ہیں اور میں ان کے ساتھ رہوں گی تو میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ امی کی بہن کا بیٹا ایک نمبر کا نکما اور آوارہ تھا۔ مجھے مفتی صاحب بالکل پسند نہیں تھے اور ان کی بے باک نظریں تو بہت ہی بری لگتی تھیں۔ میرے لیے تو انہیں 1 گھنٹہ بھی برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ پتہ نہیں مفتی صاحب کا کتنا بڑا تھا۔ میں تو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے کسی شہزادے کی منتظر تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرے نصیب میں ایک بوڑھا آدمی لکھا ہوا ہے۔ میں جو سائیں صاحب کے بگلے کے سپنے دیکھ رہی تھی، سیدھا مفتی صاحب کے گھر پہنچنے والی تھی۔ میری لاکھ منتوں کوششوں اور رونے دھونے کے باوجود بھی میرے باپو نے مفتی صاحب سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ محلے والے بھی اس رشتے پر بہت ہی حیران تھے، کیونکہ یہ پوری طرح ایک بے جوڑ رشتہ تھا۔ مفتی صاحب نے گاؤں کے باہر والے حصے میں ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا ہوا تھا۔ وہ مجھے رخصت کروا کر اسی مکان میں لے آئے تھے۔ مفتی صاحب اکیلے رہتے تھے، ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور میرے دل میں مفتی صاحب کے خلاف بہت کچھ چل رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس مفتی کی جان لے لوں جس نے میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں اس دن کو کوس رہی تھی جب راستے میں میری ملاقات مفتی صاحب سے ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب مفتی صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو مفتی صاحب نہیں تھے، بلکہ ہمارے گاؤں کے بڑے سائیں تھے، جن کے بیٹے کو میں پسند کرتی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگی تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بہت عرصے سے وہ اس رات کے منتظر رہے ہیں اور اب جا کر انہیں یہ وقت نصیب ہوا ہے۔ میں ان کی بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی، لیکن پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہر روز ہی مجھے محلے میں گھومتا ہوا دیکھتے تھے اور مجھے پانے کی خواہش رکھتے تھے۔ میں جب بھی بنگلے آتی تو ان کی نگاہوں کے حصار میں رہتی۔ میرے حسن نے انہیں بے چین کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی طرح مجھے پانا چاہتے تھے، لیکن وہ گاؤں کے ایک عزت دار شخص تھے اور ان کے لیے یہ کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ وہ کسی بھی محلے کی لڑکی کو بری نظر سے دیکھتے اور محلے میں ان کا امیج خراب ہوتا۔ جب محلے میں مفتی صاحب آئے تو بڑے سائیں کو اچھی طرح علم تھا کہ وہ کوئی مفتی نہیں بلکہ ایک کالا علم کرنے والا گندا انسان ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس شخص کو محلے سے نہیں نکالا، بلکہ اسے اپنے پاس بلا کر کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے تاکہ جب بھی بڑے سائیں کا دل چاہے وہ مجھے حاصل کر لے۔ بڑے سائیں کی بات سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنہیں میں بہت ہی نیک اور اچھا انسان سمجھتی تھی وہ اس طرح میرے حصول کی خاطر کوشش کریں گے، جبکہ میں ان کے بیٹے کو پسند کرتی تھی اور ان کی خاطر بنگلے کے چکر کاٹا کرتی تھی۔ شادی کی یہ رات میری زندگی کی اذیت ناک رات بن چکی تھی، کیونکہ مفتی صاحب کی بجائے میں بڑے سائیں کی رات رنگین کرنے میں لگی رہی تھی۔ وہ پوری طرح اپنے جذبات مجھ پر لٹا رہے تھے اور میں اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ ہر خوبصورت شخص کی قسمت میں بھی خوبصورت ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، اور آج پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی تھی۔ میں ساری رات انگاروں پر لوٹتی رہی تھی۔ صبح کے قریب سائیں صاحب مجھے یہ کہہ کر چھوڑ گئے تھے کہ جب ان کا دل چاہے گا وہ میرے پاس آ جائیں گے۔ ان کے جاتے ہی مفتی صاحب کمرے میں آ گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جذبات مجھ پر لٹانے شروع کر دیے تھے۔ وہ مفتی دراصل کوئی مولوی نہیں بلکہ ایک کالا جادو کرنے والا عامل تھا جس نے میرے باپ اور محکمے والوں کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا۔ معصوم سے محلے والے اسے مفتی سمجھ کر بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے اور اپنے گھر میں مہمان بنایا کرتے تھے۔
جب اس گندے عامل کا دل مجھ سے بھر گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھ سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ وہ مجھے اپنے کالے جادو کے لیے استعمال کر سکے۔ اسے ایک خاص قسم کا جادو کرنے کے لیے میرے جیسی جوان اور حسین لڑکی کی ضرورت تھی، اور جب اس نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کے ذریعے وہ اپنی طاقتوں کو بڑھا سکتا ہے۔ دراصل وہ کالا علم کرنے والا ایک بابا تھا، اور جو لوگ کالا علم کرتے ہیں وہ ہمیشہ بے اولاد رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اب تک بے اولاد تھا، اور جب اسے بڑے سائیں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارنا چاہتے ہیں تو وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا، کیونکہ اسے بچے کی ضرورت تھی۔ وہ اپنا علم اپنی اولاد میں منتقل کرنا چاہتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ میں اس کے ذریعے تو حاملہ نہیں ہو سکتی، لیکن بڑے سائیں کی اولاد کو ضرور پیدا کر سکتی ہوں۔ اسے مجھ سے بچہ چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے اس گندے کام کو جاری رکھ سکے۔ اس کی حقیقت جان کر میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ میں انجانے میں ایک ایسے بھیانک شخص کے ہاتھوں میں لگ گئی تھی جو انسانیت کے نام پر دھبا تھا۔ میں اس گھر سے اور اس انسان سے فراری چاہتی تھی۔ میں نہ ہی بڑے سائیں کے ہاتھوں کھلونا بن سکتی تھی، اور نہ ہی اس کالے جادوگر نے والے بابے کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو ساری حقیقت بتا دوں گی اور اس شخص سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی، لیکن جب اگلے دن مجھے اپنے گھر جانا تھا، اس وقت میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اپنے ماں باپ کو ایک لفظ بھی بتایا تو وہ میرے باپ پر کالا علم کر دے گا۔ میرا باپ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ میں اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ میں اب یہ بات جانتی تھی کہ وہ اپنے گندے علم کے ذریعے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں صبح اپنے گھر واپس آئی اور اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری ماں نے مجھے سمجھانے لگی کہ ہر لڑکی کو ہی ایک نہ ایک دن بیاہ کر جانا ہوتا ہے۔ جب میں گھر گئی تو باپو گھر پر موجود نہیں تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں جب باپو واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت سے گفٹ تھے۔ ابو کہنے لگا کہ سائیں صاحب کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے یہ تحائف دیے اور مبارکباد بھی دی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بہت ہی اچھے انسان سے کی ہے۔ سائیں صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں، اور وہ ہمیشہ محلے والوں کی خوشی میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ میں حیرت سے باپو کو دیکھ رہی تھی۔ آج مجھے اپنے باپو بہت ہی بھولے بھالے سے معلوم ہو رہے تھے۔ بڑے سائیں نے ساری رات میرے ساتھ گزارنے کے بعد صبح ہی صبح میرے ابو کو تحائف سے نواز دیا تھا۔ ایک دفعہ میں مجبوراً خاموش ہو گئی تھی اور اب ان کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا باپو میری وجہ سے بستر پر پڑ جائے۔ میری شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے اور میں پوری طرح بیمار پڑ گئی تھی۔ کبھی سائیں صاحب اپنی پیاس بجھانے کے لیے چلے آتے تو کبھی میرا شوہر مفتی مجھے لٹا کر کالا جادو شروع کر دیتا۔ وہ میرے ذریعے اپنے گندے عمل پورے کر رہا تھا۔ میں دن رات اللہ سے دعا مانگتی کہ وہ مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھے، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ اس گندے عمل کے ہاتھ لگتا۔ محلے میں جو بھی مجھے دیکھتا وہ حیران رہ جاتا اور پوچھتا کہ شہزادی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کسی کو کیا بتاتی کہ مجھ پر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی اور کئی دفعہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ چکی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر ہمت نہ ہوتی کہ میرے بوڑھے ماں باپ پر کیا گزرے گی۔ وہ اپنی اکلوتی جوان بیٹی کی موت کا صدمہ کسی صورت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دن بہت ہی بھوجل گزر رہے تھے اور پچھلے کئی دنوں سے مستقل محلے میں بارش بھی ہو رہی تھی۔ محلے کے ارد گرد ہر طرف ایک سیلاب کا سا منظر تھا اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا تھا۔ قصبے کے ساتھ بہنے والی نہر بے قابو ہو گئی تھی۔ ہر وقت بادل گرجتے برستے رہتے اور بجلی کی چمک نظر آتی۔ میرا شوہر اپنے گندے عمل کو پورا کرنے کے لیے مغرب کے بعد سے قصبے کی نہر کی طرف گیا ہوا تھا۔ وہ آدھی رات کو ہی گھر لوٹتا تھا، لیکن اب بہت وقت گزر چکا تھا اور وہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ میں جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور حاضر ہو گئی تھی اور بہت عرصے بعد اپنے رب سے یوں بات کر رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے میں خدا سے اپنی آزادی مانگ رہی تھی۔
میں تمام تعزیت سے آزادی چاہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ بارش برستے وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور میں تو سچے دل سے اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی۔ یہ قبولیت کی گھڑی تھی اور میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ صبح ہو گئی تھی اور میرا شوہر واپس نہ آیا تھا، لیکن جو خبر مجھے ملی تھی وہ میرے لیے بہت ہی خوشی کی تھی۔ قصبے کے لوگوں نے بتایا تھا کہ نہر رات کو بہت ہی زیادہ چڑھ گئی تھی اور میرا شوہر نہر کے قریب تھا، اور اسی لیے نہر اسے اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گئی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پانی میں بہہ کر کہیں دور چلا گیا۔ محلے والے حیران تھے کہ وہ آدھی رات کو نہر کی طرف کیا کر رہا تھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا اور دنیا دکھاوے کو روتی پیٹتی اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں بہت دنوں بعد اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، اور باہر نکلنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ قصبہ کس طرح تباہ ہو چکا تھا۔ جب محلے کے بڑے ہی غلط حرکتوں میں ملوث ہوں تو کبھی بارش جیسی رحمت بھی زحمت بن جایا کرتی ہے۔ محلے میں سب لوگوں کے لیے کچے مکان تھے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے تھے، لیکن اگلے دن ہونے والی تیز بارش نے گاؤں کے بنگلے کی دیواروں کو بھی گرا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر پورے قصبے میں بجلی کی طرح پھیل گئی تھی کہ بڑے سائیں بنگلے کی دیوار کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ محلے کے سبھی لوگ سوگ میں تھے، ہر کوئی بڑے سائیں کی رحمدلی اور نیک نیتی کی تعریف کرتے نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے شوہر یعنی مفتی صاحب کی ناگہانی موت پر بھی سب افسردہ تھے۔ آہستہ آہستہ بارش رک گئی تھی اور ہر دھندلا منظر نکھر کر صاف ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں جو کالے بادل چھائے تھے وہ بھی پوری طرح چھٹ گئے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے رب سے پورے دل سے کوئی دعا مانگی تھی، اور وہ اس طرح کی بول رہی تھی کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب خدا ظالموں کی رسی کھینچتا ہے تو پھر انہیں ذرا دیر کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ کوئی بھی طاقتور انسان ایک حد تک ہی اپنی طاقت آزما سکتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی طاقت تو میرے رب کی ہے۔ میرے ماں باپ کو میرے اجڑنے کا بہت دکھ تھا، لیکن وہ حقیقت سے پوری طرح بے خبر تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا رخ موڑ لیا تھا۔ اب میں اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کی بجائے اپنے رب سے لو لگا بیٹھی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ وہی ہے جو انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور وہی ہے جو بڑی سے بڑی آزمائش سے نکال بھی لیتا ہے۔ میری زندگی کا اذیت ناک دور ختم ہو چکا تھا اور مجھے بہت کچھ سکھا گیا تھا۔ محلے کے سیدھے سادے لوگ اب بھی میرے شوہر کو مفتی صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن میں کبھی بھی اس شخص کی برائی نہیں کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کا سچ لوگوں کے آگے بیان کروں اور لوگوں کا دل مفتی حضرات سے پھر جائے۔ یہ راز صرف میرے سینے میں دفن ہو کر رہ گیا تھا کہ وہ شخص کوئی مفتی نہیں بلکہ ایک کالا جادو کرنے والا بابا یعنی ہندو عامل تھا جو اپنے انجام تک پہنچ گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔